بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں جھاڑو دینے والی خاتون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان امرأة سوداء كانت تقیم المسجد او شابا ففقدها او فقده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عنها او عنه فقالوا مات قال افلا كنتم آذنتموني به فإنهم صغروا امرها او امره فقال دلوني على قبري فدلوه فصلى عليه ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وأن ينور لهم بصلاة عليهم۔ جو کبھی کبھی مسجد نبوی میں آ کر جھاڑو دیا کرتی تھی، اور وہ خاتون سیاہ فام تھی، لیکن وہ خاتون چند روز تک آپ کو نظر نہیں آئی اور مسجد نبوی کی جھاڑو اور صفائی کے لیے نہ آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا کہ کافی دن سے وہ خاتون نظر نہیں آ رہی ہیں اور مسجد کے جھاڑو لگانے نہیں آ رہی ہیں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک فرد کے ساتھ کس درجے کا تعلق تھا۔ وہ خاتون آتی، جھاڑو لگا کر چلی جاتی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظہ اور یادداشت میں محفوظ تھی۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آپ نے پوچھا کہ کیوں نہیں آئی، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کیا، یا رسول اللہ، ان کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے انتقال کے بارے میں آپ نے مجھے بتایا تک نہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے زبان سے کچھ نہیں کہا، انداز ایسا اختیار فرمایا جس سے یہ بتانا مقصود ہو کہ حضور وہ تو ایک معمولی قسم کی خاتون تھی، اگر انتقال ہو گیا تو اتنی بڑی اہم بات نہیں تھی کہ آپ جیسی ہستی کو ان کے بارے میں بتایا جاتا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، کس جگہ ان کو دفن کیا ہے۔ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ساتھ لے کر ان کی قبر پر تشریف لے گئے اور جا کر ان کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی۔ عام طور سے نماز جنازہ کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ پڑھ لی گئی ہو تو اس کے بعد قبر پر نماز جنازہ جائز نہیں۔ اگر کسی کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کر دیا گیا ہو تب بھی شرعی حکم یہ ہے کہ جب تک میت کے پھولنے پھٹنے کا احتمال نہ ہو اس وقت تک تو اس کے قبر پر نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر اندیشہ ہو کہ اتنے دن گزرنے کی وجہ سے لاش پھول پھٹ گئی ہوگی تو اس کے بعد قبر پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی خصوصیت کے طور پر، اس کے امتیاز کے طور پر اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جتانے کے لیے آپ اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد فرمایا یہ قبریں ظلمتوں اور اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ میری نماز کی برکت سے ان قبروں میں نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ یہ عمل آپ نے اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے فرمایا کسی بھی شخص کو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، وہ اگر دنیاوی اعتبار سے معمولی رتبے کا ہے، اس کو یہ نہ سمجھو کہ یہ حقیقت میں بھی معمولی رتبہ کا ہے، اس کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ وہ اللہ جل شانہ کے نزدیک کیا مقام رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کیا مرتبہ ہو۔ لہذا کسی بھی انسان کو معمولی حیت میں دیکھ کر یہ نہ سمجھو کہ یہ ایک بے حقیقت انسان ہے، کیا پتہ کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں کتنا مقبول ہے۔ یہ پرا گندہ بال والے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرأہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ جو پرا گندہ بال والے ہیں، ان کے بالوں میں کنگھی نہیں کی گئی ہے، غبار آلود جسم اور چہرے والے، محنت اور مزدوری کر کے کماتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جسم پر اور چہرے پر گرد کی تہ جمی ہوئی ہے، اور یہ لوگ اگر کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ ان کو دھکا دے کر ان کو نکال دیں۔ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے تو بے حقیقت ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں ان کی یہ قدر و قیمت ہوتی ہے، اگر اللہ جل جلالہ پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیں۔ یعنی اگر یہ لوگ قسم کھا کر کہہ دیں کہ فلاں کام ہوگا، اللہ تبارک تعالیٰ وہی کام کر دیتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کہہ دیں کہ کام نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہ کام روک دیتے ہیں۔